میرے بارے میں کس کے بارے میں فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں فرمایا، کیونکہ اس حدیث کو آپ خود بیان کریں۔ فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ حضرت علی کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ ایک محبت میں افراط کرنے والے، یعنی حد سے بڑھ جانے والے تو موجود ہیں ایسے لوگ، بہت سے ایسے ہیں کہ انہوں نے خدا کہہ دیا۔ نصیری ایک فرقہ ہے، وہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے، سرکار دو عالم حضرت کا مسیحا مانتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو خدا کا بیٹا مانتے تھے نا، اس حد سے بڑھا دیا اور یہودیوں نے تہمت لگا دی، الزام لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور افراد، اور مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بوجھ کرنے والے، جن کا بوجھ اس پر ابھارے گا کہ مجھے پر بہتان لگے، وہ بہتان لگانے والے بھی موجود ہیں۔ روافض حضرت علی کی محبت میں حد سے آگے نکل گئے، ہر چیز کی حد ہے، حد سے آگے نکل گئے۔ اور خوارج بغض علی میں حد سے آگے نکل گئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اعتدال اختیار کرو، نہ حد سے بڑھو نہ حد سے گرو۔ حد سے بڑھو گے مشرک ہو جاؤ گے، حد سے گرو گے گستاخ ہو جاؤ گے۔ تو نہ حد سے بڑھو نہ حد سے گرو، اعتدال والا دین ہے اسلام، اعتدال سے رہو۔ اللہ۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور عظمت کا انکار کیا، یہاں تک کہ حضرت مریم پر تہمت لگا دی، تہمت لگا دی۔ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ کو عیسائیوں نے آپ کو خدا کہہ دیا، وہ اتنے محبت میں بڑھ گئے کہ انہوں نے خدا کہہ دیا۔ اور بعض روافض ایسے ہیں کہ حضرت علی کو حضور سے افضل کہتے ہیں، معاذ اللہ، حضور سے افضل کہتے ہیں۔ اور ایک شعر ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا، بیکار ہے وہ، کہتے ہیں اگر کوئی داماد کرتا ہے تو اپنے سے بہتر دیکھ کے کرتا ہے نا، معاذ اللہ سبحان۔ تو سرکار دو عالم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے داماد بنایا تو اپنے سے معاذ اللہ بہتر دیکھ کر بنایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہی کا ایک شعر ہے لیکن بیکار ہے۔ پھر بعض روافض ایسے ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، نصیری کرتے ہیں۔ میں نے ایک سے کہا، بولا نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ پھر میں نے کہا تمہارے چبوترا کیوں بنا ہوتا ہے نصیریوں کے لیے الگ؟ اب وہ اس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ بھی ہوتا ہے تمہارے یہاں۔ میں نے کہا جو جتنے بھی بڑے تمہاری وہ عبادت گاہیں ہیں، وہاں پر ہر عبادت گاہ میں ایک چبوترا بنا ہوتا ہے جس پہ نصیری بیٹھتے ہیں۔ اگر تم ان کو نہیں مانتے ہو بھائی، اگر کفر کا ساتھ دو گے تو تمہارا شمار بھی اسی میں ہو جائے گا۔ کفر کے ساتھ دینے کی بات کر رہا ہوں، تو تمہارا شمار بھی اسی میں ہو جائے گا۔ تو یہ تو کفر سریعت شرک ہے۔ اب وہ شعر ہے، کیا بے شعر میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ، یعنی افراد اور تفریح جائز نہیں، اور کسی معاملے کے بھی، کسی پیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ جو نا لوگ اتنے حد سے بڑھ کے چلے گئے، کسی اسلام نے ہر چیز کی حد بتائی ہے کر دی۔ اب جب ان سے حد کی بات کی جائے روافض سے کہ تو 10 پاروں کا دے دیتے ہیں، 40 پاروں میں تھا، چلو جی چھٹی ہو گئی۔ اور باقی دیگر لوگوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں یہ طریقت ہے۔ ارے طریقت قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہو سکتی ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ طریقت طریق سے نکلا، طریق راستے کو کہتے ہیں۔ تو طریقہ تو رسول اللہ کا اپنایا نا، جتنے بھی اولیاء اللہ اور جتنے ڈھونگی ہیں انہوں نے اپنا لیا اور اپنا کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ غیر کیف رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہے الحمدللہ۔ لیکن اہل سنت و جماعت کو سمجھو کہ اہل سنت و جماعت ہے کیا۔ اس اہل سنت و جماعت کی بات کر رہا ہوں، کھیل تماشے کی بات۔ اہل سنت و جماعت کھیل تماشا نہیں ہے، آج کل لوگوں نے کھیل تماشا بنا لیا۔ ہم سنی ہیں،
سنی ہو. کون سے والے سنی ہو؟ سنو بالکل. نماز تم نہیں پڑھتے, روزوں سے تم گریز کرتے ہو, جھوٹ تم بولتے ہو, اور اگر نماز پڑھتے بھی ہو تو اس کا اثر زندگی میں نہیں ہو رہا ہے. مقصد یہ کسی پر تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. کیا وجہ ہے کہ نماز تو پابندی سے ادا کر رہے ہیں لیکن معاملات نہیں تبدیل ہو رہے, جھوٹ اسی طرح سے بول رہے ہیں. زبان منہ کھلتا ہے تو کوئلے کی زبان, کوئلے کی کان نظر آتا ہے. ایسی فحش کلامی, ایسی گفتار ہے, اس کا مطلب نماز آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہی. کوئی نہ کوئی فرق تو ہے, سوچ کا ہی فرق ہو جائے, وہ کہیں نہ کہیں تو کمی ہے. یہ سوچنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے. جب سوچیں گے سمجھیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر بات دراصل یہ ہے, اہل سنت و جماعت کی بات کی تھی, کیونکہ حضرت علی سے دل اور جان سے ہم محبت کرتے ہیں اہل سنت. اور کون حضرت علی سے محبت نہیں کرتا؟ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. جب اگر ہم حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں, حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں, حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں, تو حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں. اور ہم کوئی نہیں ہوتے تفریق کرنے والے کس کا کیا مقام ہے. جو مقام اللہ نے جس کو دیا وہ مقام اس کا ہے. آج ہمارا عام آدمی اسی میں پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سوال ایک جگہ گیا تو مجھ سے سوالات ایسے کیے گئے, میرے پاس توف ہے کہ مسلمان ہو کے ایسے سوالات کرتے ہیں. الحمدللہ جواب دیا اور مطمئن کیا. آج بات نہیں ہے, ورنہ بتاتا وہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چلتا کہ جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے, تاکہ سامنے والا جس سے مراد یہ کہ دلیل آپ کی ایسی ہو جو نص سے ہو, اور نص دلیل کا کوئی رد نہیں کر سکتا. جس دلیل کی نص موجود ہو اس کا رد نہیں کر سکتا. منہ چپ ہو کے رہ گیا 3 4 5 آدمی. تو اصل چیز یہ ہے, ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بہرحال تو اہل بیت کی کشتی میں ہم سوار ہیں اہل سنت, اور صحابہ کرام سے ہدایت دے رہے ہیں جو امت کے لیے ہدایت کے ستارے. سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم, کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی کو بھی پکڑ لو گے تو فلاح پیدا ہوگے. تو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی صحابی کے عقیدے میں فرق نہیں تھا, بنیادی عقیدہ سب کا ہے. طریقہ کار میں, مذہب میں, مذہب طریقہ کار سے, سلوک اس میں فرق ہو سکتا ہے. اب بہت سے لوگ ہلکا کرتے ہیں, 2 دانوں پر بیٹھتے ہیں, بہت سے لوگ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں. 4 دانوں بھی بیٹھا جا سکتا ہے, 2 دانوں بھی بیٹھا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے, سمجھ رہے, مختلف قسم کے ذکر اذکار ہوتے ہیں. اب چلو ذکر لا الہ الا اللہ ہے, لیکن تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں افراد و تفریق سے محفوظ فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سب علی فقط سبت, من سب علی فقط سبت. مصکاہ شریف مناقب علی میں یہ بات ہے, جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا, جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کنت مولا فعلی علی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب مولا کے معنی پتہ ہے, یہاں پہ لوگ چونک دیں گے کہ مولا 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 کے معنی مددگار. جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں, یا بمانی دوست, دوست دوست کی مدد کرتا ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے نا ایسے. تو یہاں پر بھی مراد یہی ہے, مددگار بمانی دوست, لیکن بمانی خلیفہ نہیں ہے. افراد و تفرید یہی ہے. اللہ خلیفۃ المسلمین تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھ سے نبی علیہ السلام نے عہد فرمایا, مجھ سے محبت نہ کرے گا, مجھ سے محبت نہ کرے گا, یعنی سرکار سے وہ شخص محبت نہیں کرے گا
مگر مومن. اب یہاں سمجھا دوں, لوگ رک جائیں گے, یعنی جو مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. کس سے؟ علی سے. اور مجھ سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق, یعنی جو منافق ہوگا وہ حضرت علی سے بغض رکھے گا. مناقب علی مصباح شریف میں موجود ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم تالاب پر اترے حج سے واپسی پر, تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا, کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں, میں ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. سب نے کہا ہاں, سب نے فرمایا ہاں. پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں, اس کی جان سے زیادہ لوگ بولے ہاں ایسا ہی ہے. تو فرمایا الہی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, یعنی علی دوست ہے جس کا میں دوست ہوں. اللہ اکبر. الہی جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہے. اللہ اکبر. حضرت علی سے اس کے بعد حضرت عمر ملے, بولے اے ابو طالب کے فرزند, مبارک ہو کہ تم نے صبح سویرا پایا. سمجھ میں آئی بات؟ تم نے صبح سویرا پایا, اس طرح کہ تم ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو, یعنی مددگار ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج وقت کم تھا, ورنہ حضرت علی کا بیان تو ظاہر ہے پھر کریں گے انشاءاللہ. رمضان میں بھی آپ کا دن آتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.